یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فلاں فلاں بیماری کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں جی یہ نبی پاک پر جھوٹ باندھ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے کہاں یہ وعدہ فرمایا ہے؟ ہمارے مناظر اہل سنت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا تو اس بیماری سے محفوظ رہے گا. تو امام اہل سنت نے ان امراض میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے آپ کو زبان نبوت پر پورا یقین تھا کیونکہ سرکار کا ساری امت سے وعدہ ہے. تو اس میں مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں. تو آپ نے جو فرمایا کہ مجھ سے سرکار کا وعدہ ہے تو بالکل آپ کا فرمانا بجا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا حدیث میں، اس کے تحت امام اہل سنت بات کر رہے ہیں. یہ تو تمہارے نزدیک گستاخی ٹھہری. تو اللہ کے بارے میں جو تم باتیں بنا کر تھوپ رہے ہو کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی بھی 10 روپے کی نوکری سے وہ کام نہ ہوگا، 10 روپے کی ملازمت اس کو ضرور ملے گی. تو بتاؤ یہ اللہ نے کہاں پر وعدہ کیا ہے؟ دوسرا اسماعیل دہلوی والی جو بات پیش کی ہے وہ والا وعدہ اللہ کریم نے کہاں فرمایا ہے؟ بھائی اگر تم لوگ اتنی چھوڑے جا رہے ہو اللہ کے بارے میں تو تم بھی تو بتاؤ نا. جیسے کہتے ہو بھی نبی پاک کا وعدہ حدیث میں ہوگا تو پھر اللہ کا وعدہ کہاں ہوگا؟ قرآن میں ہوگا یا نبی پاک بتائیں گے یا جبریل وحی لے کر آئے گا؟ جبریل نے وحی کی ہے تو بتاؤ، اللہ نے فرمایا ہے تو بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے تو بتاؤ. تو یہ دیکھیں یہ ہے ان لوگوں کی حالت. اور آتے ہیں بریلی والوں سے مناظرہ کرنے. بریلی والوں کے جب دلائل آتے ہیں تو دیکھیں یہ طاہر گیانوی کیسے یوں ماتھا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ مولوی ہے جس کے نزدیک درود و سلام معاذ اللہ اذان سے پہلے جو مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے یہ پخانے کی طرح ہے. اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے. اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے. جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بے وقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا. ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اس میں آلہ لگایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا شاندار پولیتھین ہے اور اتنی صاف ستھری اس پر ریڈنگ ہے اور اتنا بہترین اس کی پیکنگ ہے اور کتنا اچھا اس پر لیبل لگا ہوا ہے، تو اندر میں بھی کوئی حلوائی ہے. وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے. یہ وہ ناپاک قسم کا مولوی ہے. یہ وہی ہے جو ذکر رسول اذان سے پہلے حضور کو یاد کیا جائے تو اس کے نزدیک یہ اتنی گھٹیا چیز ہے، اور یہ اپنے ملاؤں کو یاد کر کے کیسے روتا ہے بڑھاپے میں. یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہوا پڑا ہے.
مفتی ابوالقاسم صاحب آپ کے ساتھیوں میں ہیں؟ مفتی ابوالقاسم ہمارے ساتھی میں، جی جی ان کے ساتھ پڑھایا بھی ہے بنارس کے رہے جی، بنارس میں آپ نے ان کے ساتھ میں پڑھایا ہے؟ پڑھا، جی، پڑھنے کے زمانے میں بھی ساتھی تھے؟ ہاں اس وقت بھی ساتھی، جی وہ پڑھنے کے زمانے کی وجہ سے ہم لے گئے تھے ہم کو جی جی کہ آپ چلیے، ہم آپ کو اللہ سب کو سب کو اللہ آمین آمین۔ تو میں کہتا ہوں ملا کو یاد کر کے رونے کی بجائے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جو گستاخیاں بقیاں ساری زندگی ان کی معافی مانگ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جھک جا، حضور سے معافی مانگ لے، آقا آپ کی عظمتوں کا انکاری رہا ہوں، آقا مجھے سچی غلامی عطا فرما دے۔ تو سرکار اگر تجھے قبول کر لیں تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ توبہ کر، مولویوں کو یاد کر کے نہ رو، اللہ کے محبوب کی یاد میں رو، محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے رو، پھر جینے کا مزہ ہے، پھر ہی مرنے کا مزہ ہے۔